قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 سورہ مومن۔ سورہ مومن کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 40 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 60 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو سورہ مومن کے نام سے منسوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ مومن آل فرعون حزقیل کے حالات پر مشتمل ہے، جو فرعون کا قریبی رشتہ دار تھا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے علم سے نہ آنکھوں کی خیانت بچ سکتی ہے اور نہ دلوں کے راز۔ انسان اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے دو ہی راستے اختیار کرتا ہے، یا تو دل کے اندر محفوظ رکھتا ہے یا آنکھوں کی خیانت سے کام لیتا ہے، جیسے چوری چھپے نامحرم کو دیکھنا، آنکھوں کے اشارے سے شریفوں کا مذاق اڑانا اور کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اشارے سے کام لینا وغیرہ۔ آیت نمبر 28 میں مومن آل فرعون حزقیل کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے بچا لیا تھا۔ اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ تقیہ کرنا ایک قابل تعریف عمل ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم اور قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضمانت دی ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور جو بارگاہ الہی میں دعا نہیں کرتے اور تکبر سے کام لیتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا خدا اسے اپنی رحمت سے نا امید نہیں ہونے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب قرآن کا نازل کرنا خاص بارگاہ خدا سے ہے جو سب سے غالب بڑا واقف کار ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، صاحب فضل و کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد۔ خدا کی آیتوں میں بس وہی لوگ جھگڑے پیدا کرتے ہیں جو کافر ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا شہروں شہروں گھومنا پھرنا اور مال حاصل کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ کہ ان پر عذاب نہ ہوگا ان کے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور ان کے بعد اور امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی ٹھان لیا کہ انہیں گرفتار کر کے قتل کر ڈالیں، اور بیہودہ باتوں کی آڑ پکڑ کے لڑنے لگے تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو اکھاڑ پھینکیں۔ تو میں نے انہیں گرفتار کیا، پھر دیکھا ان پر میرا عذاب کیسا سخت ہوا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔
اور اسی طرح تمہارے پروردگار کے عذاب کا حکم ان کافروں پر پورا ہو چکا ہے کہ یہ لوگ یقینی جہنمی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد تعینات ہیں، سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ پروردگارا تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پالنے والے، ان کو سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیک ہوں ان کو بھی بخش دے، بے شک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور جس کو تو نے اس دن قیامت کے عذابوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ ہاں، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جتنا تم آج اپنی جان سے بیزار ہو اس سے بڑھ کر خدا تم سے بیزار تھا۔ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تو کفر کرتے تھے۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم کو 2 بار مار چکا اور 2 بار زندہ کر چکا، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، تو آج خدا ہی کی حکومت ہے جو عالی شان اور بزرگ ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو بس وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ پس تم لوگ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو اگرچہ کفار برا مانے۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق
خدا تو بڑا عالی مرتبہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ملاقات قیامت کے دن سے ڈرائے۔ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ جس دن وہ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں رہے گی، اور ندا آئے گی آج کس کی بادشاہت ہے، پھر خدا خود کہے گا خاص خدا کی جو اکیلا اور غالب ہے۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بے شک خدا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو عنقریب آنے والا ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کے مارے ڈر کے منہ کو آ جائیں گے۔ اس وقت نہ تو سرکشوں کا کوئی سچا دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مان لی جائے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ خدا تو آنکھوں کی دزدیدہ نگاہ کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور خدا ٹھیک ٹھیک حکم دیتا ہے، اور اس کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، اس میں شک نہیں کہ خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ قوت، شان اور عمر سب میں اور زمین پر اپنی نشانیاں، یادگاریں، عمارتیں وغیرہ چھوڑ جانے میں بھی ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، تو خدا نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی لے دے کی، اور خدا کے غضب سے ان کا کوئی بچانے والا بھی نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس سبب سے کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح و روشن معجزے لے کر آئے، اس پر بھی ان لوگوں نے نہ مانا تو خدا نے انہیں لے ڈالا، اس میں شک ہی نہیں کہ وہ قوی اور سخت عذاب والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیلیں دے کر بھیجا إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون اور حامان اور قارون کے پاس تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو ایک بڑا جھوٹا اور جادوگر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ
الكافرين إلا في ضلال۔ غرض جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری طرف سے سچا دین لے کر آئے تو وہ بولے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو تو مار ڈالو اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے لیے زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں تو بے ٹھکانے ہوتی ہی ہیں۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو تو قتل کر ڈالوں اور میں دیکھوں اپنے پروردگار کو تو اپنی مدد کے لیے بلا لے۔ بھائیو، مجھے اندیشہ ہے کہ مبادات تمہارے دین کو الٹ پلٹ کر ڈالے یا ملک میں فساد پیدا کر دے۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں تو ہر متکبر سے جو حساب کے دن قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور فرعون کے لوگوں میں ایک ایماندار شخص حزقیل نے جو اپنے ایمان کو چھپائے رہتا تھا لوگوں سے کہا کیا تم لوگ ایسے شخص کے قتل کے درپے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس معجزے لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر کہیں یہ سچا ہوا تو جس عذاب کی تمہیں یہ دھمکی دیتا ہے اس میں سے کچھ تو تم لوگوں پر ضرور واقع ہو کے رہے گا۔ بے شک خدا اس شخص کی ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تو بے شک تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تمہارا ہی بول بالا ہے، لیکن کل اگر خدا کا عذاب ہم پر آ جائے تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تو وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور وہی راہ دکھاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ تو جو شخص در پردہ ایمان لا چکا تھا کہنے لگا بھائیو مجھے تو تمہاری نسبت بھی اور امتوں کی طرح روز بد کا اندیشہ ہے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد۔ کہیں تمہارا بھی وہی حال نہ ہو جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والے لوگوں کا حال ہوا، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا چاہتا ہی نہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے میری قوم مجھے تو تمہاری نسبت قیامت کے دن کا اندیشہ ہے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ
الله فما له من هاد جس دن تم پیٹھ پھیر کر جہنم کی طرف چل کھڑے ہوگے تو خدا کے عذاب سے تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کا کوئی روبراہ کرنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس معجزے لے کر آئے تھے، تو جو لائے تھے تو تم لوگ اس میں برابر شک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی تو تم کہنے لگے کہ اب ان کے بعد خدا ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا جو حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا ہو، خدا اسے یوں ہی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں خواہ مخواہ جھگڑے کیا کرتے ہیں، وہ خدا کے نزدیک اور ایمانداروں کے نزدیک سخت نفرت خیز ہیں، یوں خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر علامت مقرر کر دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اور فرعون نے کہا کہ اے حامان ہمارے لیے ایک محل بنوا دے تاکہ اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ یعنی آسمانوں کے رستوں پر پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ لوں، اور میں تو اسے یقینی جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اس کو بھلی کر کے دکھا دی گئی تھیں، اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بس بالکل غارت غلہ ہی تھی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ اور جو شخص در پردہ ایماندار تھا کہنے لگا بھائیو میرا کہنا مانو، میں تمہیں ہدایت کے رستے دکھا دوں گا۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ بھائیو یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ فائدہ ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برا کام کرے گا تو اسے بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت مگر ایماندار ہو تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تم مجھے بلاتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک بناؤں جس کا مجھے علم بھی نہیں، اور میں تمہیں غالب اور بڑے بخشنے والے خدا کی طرف بلاتا ہوں. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. بے شک تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور آخر میں ہم سب خدا کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ حد سے بڑھ جانے والے جہنمی ہیں. فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تو جو میں تم سے کہتا ہوں ان قریب ہی اسے یاد کرو گے، اور میں تو اپنا کام خدا ہی کو سونپے دیتا ہوں. کچھ شک نہیں کہ خدا بندوں کے حال کو خوب دیکھ رہا ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تو خدا نے اسے ان کی تدبیروں کی وجہ سے محفوظ رکھا اور فرعون کو برے عذاب میں ہر طرف سے گھیر لیا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اور اب تو قبر میں دوزخ کی آگ ہے کہ وہ لوگ ہر صبح و شام اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاتے ہیں، اور اس دن قیامت پر ہوگی، حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. اور یہ لوگ جس وقت جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کم حیثیت لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اس وقت دوزخ کی آگ کا حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. تو بڑے لوگ کہیں گے اب تو ہم تم سب کے سب آگ میں پڑے ہیں، خدا کو تو بندوں کے بارے میں جو کچھ فیصلہ کرنا تھا کر چکا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور جو بزرگ آگ میں چل رہے ہوں گے جہنم کے داغاؤں سے درخواست کریں گے کہ اپنے پروردگار سے عرض کرو کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے. أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر صاف اور روشن معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے. تب پر کہیں گے تو پھر کیوں نہ دعا کرو، حالانکہ کافروں کی دعا تو بس بیکار ہی ہے. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی ضرور مدد کریں گے، اور جس دن گواہ پیغمبر رشتے گواہی کو اٹھ کھڑے ہوں گے. يوم لا ينفع الظالمين
دن بھی جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر کاٹ پرستی ہوگی اور ان کے لیے بہت برا گھر جہنم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ اور ہم ہی نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب توریت دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ جو عقل مندوں کے لیے سرکردہ ہدایت و نصیحت ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کی شرارت پر صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ جن لوگوں کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل تو آئی نہیں اور خدا کی آیتوں میں خامخواہ جھگڑے نکالتے ہیں، ان کے دل میں برائی کی بے جا ہوس کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ وہ لوگ اس حد تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ تو تم بس خدا کی پناہ مانگتے رہو، بے شک وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی بنسبت یقینی بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔ ولا يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون۔ اور اندھا اور آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ مومنین انہوں نے اچھے کام کیے اور نہ بدکار ہی برابر ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ بہت کم غور کرتے ہو۔ إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ قیامت تو ضرور آنے والی ہے، اس میں کسی طرح شک نہیں، مگر اکثر لوگ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ ہماری عبادت سے کرتے ہیں وہ ان قریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم واصل ہوں گے۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے واسطے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات
جس نے تمہارے واسطے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں بنائی، اور اسی نے تمہیں صاف ستھری چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار ہے، تو خدا بہت ہی متبرک ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہی ہمیشہ زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری کھری اس کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ سب تعریف خدا ہی کو سزا ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جب میرے پاس میرے پروردگار کی بارگاہ سے کھلے ہوئے معجزے آ چکے تو مجھے اس بات کی مناہی کر دی گئی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پوچھتے ہو میں ان کی پرستش کروں، اور مجھے تو یہ حکم ہو چکا ہے کہ میں سارے جہان کے پالنے والے کا فرما بردار بنوں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو پہلے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے تاکہ بڑھو، پھر زندہ رہتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اور زندہ رہتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ غرض تم کو اس وقت تک زندہ رکھتا ہے کہ تم موت کے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم اس کی قدرت کو سمجھو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہ وہی خدا ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں؟ یہ کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ جن لوگوں نے کتاب خدا اور ان باتوں کو جو ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا جو لایا، تو بہت جلد اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون۔ بھاری بھاری توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی، اور پہلے کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، في الحميم ثم في النار يسجرون۔ پھر ان کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کو اس کا شریک بناتے تھے اس وقت کہاں ہیں؟ من دون الله قالوا
سوا وہ کہیں گے اب تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ سچ یوں ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے خدا کے سوا کسی چیز کی پرستش نہ کرتے تھے، یوں خدا کافروں کو بتا دے گا کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔ یہ اس کی سزا ہے کہ تم دنیا میں ناحق بات پر نہال تھے، اور اس کی سزا ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ اب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہو، غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر کرو، خدا کا وعدہ یقینی سچا ہے، تو جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دیتے ہیں اگر ہم تم کو اس میں سے کچھ دکھا دیں یا تم ہی کو اس کے قبل دنیا سے اٹھا لیں تو آخر پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون۔ اور تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات تم سے نہیں دہرائے، اور کسی پیغمبر کی مجال نہ تھی کہ خدا کے اختیار کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے۔ جب خدا کا حکم عذاب آ پہنچا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل بھی اس وقت کھاتے رہے۔ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون۔ خدائی تو وہ ہے جس نے تمہارے واسطے چوپائے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہو اور کسی کو کھاتے ہو۔ ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون۔ اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر چڑھ کر اپنے دلی مقصد تک پہنچو اور ان پر اور نیز کشتیوں پر سوار پھرتے ہو۔ ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون۔ اور وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چل پھرتے نہیں تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام آخر کیا ہوا، جو ان سے بعد میں کہیں زیادہ تھے اور قوت اور زمین پر اپنی نشانیاں یادگاریں چھوڑنے کہیں پڑ چڑھ کے تھے، تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح روشن معجزے لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس
پاس تھا اس پر ناراض ہوئے، اور جس رات کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم یہ ایمان لائے، اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے تو اب ہم ان کو نہیں مانتے۔ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارا عذاب آتے دیکھ لیا تو اب ان کا ایمان کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ خدا کی عادت ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں سدا سے چلی آتی ہے، اور کافر لوگ اس وقت گھاٹے